أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد النار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ العظیم. حاضرین و ناظرین، پچھلی آیات میں منافقوں کی یہ صفت بیان کی گئی تھی کہ وہ لوگ جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی حامی حامی لاتے ہیں. ان مشرکوں کی اس خبیث عادت کی وجہ سے کہ جو دو رخی پالیسی انہوں نے اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے سلسلے میں یہ بات بتائی کہ اولئک، یہی ہیں وہ منافق لوگ، الذین، جو کہ اشتروا الضلالۃ، گمراہی کو خرید لیا، بالہدی، ہدایت کے مقابلے میں. ان منافقین نے ہدایت کو بیچ کر ضلالت اور گمراہی کو خرید لیا. فما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت نے، ان کی سودے بازی نے ان کو کچھ بھی نفع نہیں دیا. وما كانوا مهتدین، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہیں، ہدایت سے محروم اور کورے ہیں یہ منافقین. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں خرید لیا اور ان کی تجارت نے ان کو کچھ بھی نفع نہیں دیا، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہیں، ہدایت پانے والے نہیں ہیں. اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی دو مثالیں دی ہیں. ایک مثال آج ہم بیان کرتے ہیں، اور پھر اگلی مثال کو، جو دوسری مثال ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. منافقوں کی جو پہلی مثال ہے وہ منافق ہیں جو بالکل ہی اندر اسلام کے سلسلے میں عناد، بغض رکھتے تھے. ان کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان سے کوئی ان کی رغبت نہیں تھی، کوئی رشتہ ایمان کا ان سے نہیں تھا، لیکن زبان سے بہت اچھی باتیں بتاتے تھے. ان منافقوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد النار فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مثلهم، ان لوگوں کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے جس نے استوقد نارا، آگ جلائی. مثلهم، ان لوگوں کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، یعنی ان منافقوں کی مثال شخص کی طرح ہے جس نے استوقد نارا، آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، فلما، پس جب، اضاءت، اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، اپنے ارد گرد کو، اپنے اطراف کو، اپنے ماحول کو. فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کو ختم کر دیا، لے گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نور، ان کے اس روشنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا، بجھا دیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو اندھیری میں چھوڑ دیا، اندھیرے میں چھوڑ دیا، اس طور پر کہ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ دیکھ نہیں پاتے. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، یہ منافقین کیا ہیں؟ سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، لا یبصرون، یہ دیکھ نہیں پاتے. اللہ فہم لا یرجعون، سمن بکمن عمیٌ، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں،
اندھے ہیں فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹ کر نہیں آ سکتے ایمان کی طرف. جس نفاق میں وہ جی رہے ہیں بس اسی نفاق میں وہ اسی اندھیرے میں وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے اندھیرے سے روشنی کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیاری مثال دی منافقوں کے بارے میں کہ جیسے کہ ایک آدمی نے روشنی کی، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی روشنی عطا کی، اور یہ ایمان کی روشنی پوری طرح پھیل گئی. اور پھر کیا ہوا؟ یہ کفار، یہ منافقین لوگ ایسے ہیں کہ اس روشنی سے وہ استفادہ نہیں کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں وہ روشنی ختم کر دی، ان کے عناد، ان کے بغض اور ان کے نفاق کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کفر میں چھوڑ دیا، اسی اندھیرے میں چھوڑ دیا. اب یہ دیکھ نہیں پاتے اس ایمان کی روشنی کو. اب ایمان کے آئینے میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ گونگوں کی طرح، بہروں کی طرح، اندھوں کی طرح. کہ اب یہ جس نفاق کی بیماری میں پل رہے ہیں اس سے یہ واپس نہیں آ سکتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نفاق کو سمجھیں اور نفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نفاق کو نکال دے. ہمیں اپنا بھی خود احتساب کرنا ہے کہ کہیں ہم نفاق ہمارے دل کے اندر آ تو نہیں جا رہا ہے، کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کی حقیقی محبت ہے یا نہیں. اس کا احتساب ہر مومن و مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا